بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، آج آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوا ہوں تو ہمارا موضوع ہے تقویت الایمان، ایک جائزہ۔ یہ تقویت الایمان رسوہ زمانہ کتاب ہے اور اس کا مصنف بھی رسوہ زمانہ مصنف ہے، جس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنا ہے۔ اب چاہے نفس الامر میں وہ شرک بنے یا نہ بنے، کچھ شرک کی شک نکلتی ہو یا نہ نکلتی ہو، یوں سمجھ لیں کہ اغیار سے ادھار کھایا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو مشرک بنانا ہے، اور پھر اس ادھار کو حلال کرنے کے لیے اس نے پوری چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح میں مسلمانوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک ثابت کر ہی دوں۔ یہاں تک کہ اس نے شرک کی مشین گن کو اتنی تیزی سے چلایا، لکھتے لکھتے یہاں تک لکھ گیا کہ جو بندہ کسی کو محرم الحرام میں پان کھانے سے روکے، کہتا ہے یہ روکنے والا شرک میں گرفتار ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ پان کھا رہا ہے، دوسرا اسے کہتا ہے کہ بھائی محرم الحرام ہے، پان نہ کھا، اتنی بات پہ وہ شرک میں گرفتار ہو گیا۔ اتنی مشین تیز ہے اس کی شرک کی۔ اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بھی اس نے خوب ہاتھ صاف کیے معاذ اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک ایسا جملہ لکھا جس نے مسلمانوں کے عاشقوں کے دل چھلنی کر دیے، عقیدتوں کو مجروح کیا اور ایمان پر بہت کاری حملہ کیا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اس نے صفحہ نمبر 132 پہ ایک حدیث شریف کو نقل کرنے کے بعد لکھا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں منسوب کر کے یہ کہنا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، کتنی بڑی جسارت ہے، آپ اندازہ کریں اس کا۔ لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا مستی چڑھی ہوئی ہے کہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں بھی پہلے نمبر پر تم پوری ذخیرہ احادیث میں نظر کر کے ہمیں بتاؤ یہ کس حدیث کا ترجمہ کیا، کیونکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ جملہ بولا گیا ہے۔ بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب فرمایا، یہ کس فرمان کا یہ ترجمہ کیا تم نے؟ ہمیں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت دکھاؤ ہمیں۔ تم ایسا ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ مر تو سکتے ہو، زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہو، یہ آسمان تو پھٹ سکتا ہے، یہ زمین جو ہے یہ تو پاش پاش ہو سکتی ہے، لیکن تم اس طرح کا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں دکھا سکتے۔ تو پھر یہ بدبختی کیوں کی تم نے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے میرے ذمہ لگا دیتا ہے، تو وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث شریف سے واضح ہوا کہ اسماعیل دہلوی صاحب تو بوری بسترا گول کر کے جہنم میں ڈیرا لگا چکے ہیں، تم کس کا دفاع کرنے چلے ہو؟ دوسری بات، اس کے برعکس کئی احادیث موجود ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اجساد مبارکہ ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام زندہ و تابندہ ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو ان کے مزارات پر انوار میں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ان کی الٹی عقل کو کون سمجھائے؟ دیوبندی اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس عبارت کی تعویل ہو سکتی ہے، یہ عبارت ٹھیک ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ عبارت ٹھیک تھی اور وہ قابل تعویل تھی اور درست تھی تو پھر یہ دارالسلام والوں سے پوچھو ان کو کیا مرغی پڑی ہے؟ انہوں نے جب یہی تقویت الایمان چھاپی، اسی مقام پر جا کر صفحہ نمبر 112 پر جو مر کر مٹی میں ملنے والی عبارت تھی بدل دیا اس کو۔ ایک طرف وہ عبارت کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، اور دوسری طرف جب دارالسلام والوں نے چھاپی تو وہ لفظ ہی نکال دیے، یہودیوں والا طریقہ استعمال کرتے ہوئے تحریف کر ڈالی، کتاب ہی بدل دی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کفریات نکالو، گستاخیاں ختم کرو اپنی کتابوں سے، لیکن توبہ بھی تو کرو، لوگوں کو بتاؤ بھی تو صحیح کہ اتنے بلنڈر چھوڑ کے گئے ہیں، چوری چھپ کے یہودیوں کی طرح الفاظ کھا جانے سے اور کیڑے کی طرح چاٹ جانے سے اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو طویلیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے ذرا اس پہ بھی نظر کر لیں۔ اچھا، اگلی بات، انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح بچانے کی کوشش کریں، اس کو کسی ٹرمنالوجی میں لے کر آئیں، یہ محاورے میں لے کے آئیں، کسی طرح لے کر آئیں، لیکن جب ارمغان عرب اسی تقویت الایمان کا سلیس ترجمہ کیا گیا تو اس نے اس سے بھی بڑا بلنڈر چھوڑ دیا۔ اس نے اس مقام پہ لکھا کہ میں بھی ایک فانی انسان ہوں، کل کو مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤں گا۔ وہاں پر یہ ہیلا پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مٹی میں ہو جانا محاورتاً بولا جاتا ہے، لیکن اس نے تو واضح لکھ دیا کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤں گا۔ اب پھر پوچھو اس سے، یہ سارے حامیان تقویت الایمان ہیں اور ہمارے پاس اس کے درجنوں نسخے موجود ہیں، مختلف جو مکتبے ہیں ان کے جنہوں نے چھاپی ہے، ہم نے سبھی رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں جو چوری کی گئی ہے ہماری نظر میں ہے۔
تو جن کو شوق چڑھ گیا نا تقویت الایمان کا دفاع کرنے کا، ہم وہ شوق اتارنے کے لیے الحمدللہ تیار ہیں۔